دیکھنے سننے والوں کے نام کا سلام پہنچے۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے کیا انڈیا سیلف ڈسٹرکشن یعنی خود اپنی توڑ پھوڑ کے عمل سے گزر رہا ہے۔ دوستو، کچھ سال قبل سے تاریخ جب 1947 کی شروع ہوتی ہے اس تک جائیں تو بھارت بنیادی طور پر اگرچہ مختلف ہندو طبقات میں تقسیم رہا ہے، اور مختلف نو زبانیں اقوام اس کا وجود کا حصہ رہی ہیں۔ اس کے باوجود یہ اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں تھا، جس طرح کے ایک لاجیکل ڈائیورسٹی میں ہوتا ہے۔ تو اس پرامن اور آپس میں اچھا تعلق برقرار رکھنے والی قومیتوں کے درمیان کوئی تفریق پیدا نہیں کی جا سکتی بیرونی طور پر، اگرچہ کچھ لوگوں کو خریدا بھی جا سکتا ہے جیسے دنیا کی ایجنسیز کرتی ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی کسی بھی طبقے کو ایز اے ہول برگشتہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر ایسا کچھ ہوا کہ وہ ڈاکٹرائن جو ہندوستان میں اب پروان چڑھ رہی ہے، جس کو پروان چڑھا جا رہا ہے، اور اس کے 3 ماسٹر مائنڈ ہیں، اس کے بنیادی اجیت دوول ہیں۔ تو انہوں نے وہ کام شروع کیا ہے جو ہماری خواہشات سے بھی بڑھ کر ہے۔ ہم اگر سوچنا بھی چاہتے تو شاید نہیں کر سکتے تھے۔ تو انہوں نے سب سے پہلی جو کام کیے کو ہندوتوا، اس آئیڈیالوجی کو نافذ کرنا شروع کیا۔ اب یہ فوج میں بھی اس کے امکانات بڑھ رہے ہیں۔ تو ایک نہایت ہوموجینس ملک جس کی شہری ہوموجینس یکجان رہے تھے، آپ دیکھیں کہ پوری دنیا مسلمان پر ظلم ہوتا رہا، لیکن انڈین مسلم میں کوئی آواز نہیں اٹھی، کشمیر سے بھی کوئی ایسی آواز نہیں اٹھی۔ اسی طرح باقی قومیتوں کو دیکھیں، سکھوں میں بھی کوئی 1984 کے بعد کوئی ایسی تحریک نے زور نہیں پکڑا جیسے اب ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ ہندوستان کی وہی پالیسیز ہیں جن کو ان کی ٹرائی کا مودی، اجیت دوول اور امت شاہ چلا رہے ہیں۔ اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ہندوستان کو اس راستے پر دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ اپنے وزن سے، اپنی ڈائیورسٹی سے، اپنے مختلف اور جو ان میں کریوسز پیدا ہو رہے ہیں، جن میں فالٹ لائن ڈیولپ ہو رہی ہیں اس کی سوسائٹی میں، اور یہ ہمیں لگتا ہے کہ یہی رجیم اس کو چلنا چاہیے، یہی ٹیمپو برقرار رہنا چاہیے، اور یہ مومنٹم جو بھارت نے پکڑا ہوا ہے اس کو کسی بھی صورت میں توڑنا نہیں چاہیے۔ یہ پاکستان کو انشور کرنا ہوگا کہ یہ رجیم اور اس کے یہ تینوں عناصر، ان کو ہم بیک اپ کریں، اور خاص طور پر اجیت دوول کو، کہ یہ ہمارے لیے ایسٹ ہیں کہ انہوں نے بھارتی معاشرے میں وہ کام کیا ہے جو شاید ہم اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری سے بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اب یہ جب دراڑیں پڑتی ہیں کسی معاشرے میں، اور وہ امپلس جو ان دراڑوں کا باعث بنتی ہے، وہ امپلس بھی موجود رہے، تو یہ دراڑیں برج نہیں ہوتی، یہ ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہ دراڑیں چوڑی ہوتی جاتی ہیں، اور پھر انہی دراڑوں میں جو رائیول ایجنسیز ہیں وہ اپنے بیج کاشت کرتی ہیں اور ان کو پھر پودے ملتے ہیں، اور یہ بھارت میں ہونے والا ہے۔ اور ایک میں آپ کو اور چیز کا اشارہ دے دوں کہ بھارت پر جب بھی کوئی اب اٹیک ہوا، یہ اس طرف سے ہوگا جس کا ان کو کبھی گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور ضمنی طور پر میری ایک ویڈیو تھی آج سے 1 ڈیڑھ سال پہلے کی، جس میں میں نے بتایا تھا
کہ یہ سب سے بہترین وقت ہے انڈیا کے لیے کہ وہ پاکستان پر اٹیک کرے۔ اس کے بعد ہر گزرنے والے دن انڈین کی پوزیشن کمزور ہوتی جائے گی، فوجی اور سیاسی بھی، اور اس کے رائول جو پاکستان چائنا یہ مضبوط ہوتے جائیں گے، اور ان میں کوارڈینیشن یہ بھی بڑھتی رہے گی۔ اور آپ اندازہ لگائیں 1.5 سال پہلے انڈیا کی حالت کیا تھی اور اب کیا ہے۔ ابھی تو افغانستان میں جو بھارت کرتا رہا ہمارے خلاف، BLA TTP، اب تو اس کے بھی قرض ہم نے چکانے ہیں، لیکن یہ قدرت کو کب منظور ہوتا ہے یہ اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا۔